بیٹا یہ جو کریئر کی بات ہے یا فیوچر کی بات یا اچھا کریئر بنانے کی بات یا اچھی زندگی گزارنے کی بات، اس معاملے میں نا بڑی آرام سے میری ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں تو پورا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور ہر فیصلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہر انسان کی ایک ذاتی زندگی ہے، ایک اس کی پرسنل لائف ہے جس کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، جو کچھ اس کی دل چاہتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی دنیا کا شخص اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتا۔ کوئی بات نہیں اس کو کچھ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یار، اس کی مرضی ہے، اس کا جیسا دل چاہے وہ اچار سے کھانا چاہے کھائے، وہ کوئی مٹن سے کھانا چاہے تو کھائے، اس کی مرضی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اسی جو ذاتی زندگی ہے اور پرسنل لائف ہے، اس کو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یار یہ زندگی میری بہت اچھی ہونی چاہیے، کہ جس کے اندر اس میں لگژری بھی ہونی چاہیے، آسائشات بھی ہونی چاہیے، اور اچھا رہن سہن بھی ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے کھانا پینا بھی ہونا چاہیے، اور باقی سہولیات اور بہت ساری چیزیں بھی اچھی ہونی چاہیے، یا ایک شخص نہیں ایسا چاہتا یا اس کے پاس ایسا نہیں ہے، تو یہ سارا چیزیں لنک کس بات سے ہیں؟ اگر آپ اس بات پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو بڑے آرام سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دراصل اس بات کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ورکنگ کے ساتھ ہے، آپ کی ورکنگ لائف کے ساتھ ہے۔ ورکنگ لائف یا ورکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ پیسہ کیا کما رہے ہیں، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کہاں سے پیسہ لا رہے ہیں، کس طریقے سے پیسہ لا رہے ہیں، اور کس طریقے سے ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو آپ کی ذاتی یا پرسنل لائف جس کو ہم کہتے ہیں، اس لائف کے ساتھ یہ ساری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لنک ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو لنک ہوں گی اور یہ ساری ورکنگ لائف اگر آپ کی بہت اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنل لائف بھی بہت اچھی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اچھا جناب پیسہ کماؤ بھائی، ہر چیز کرو، لیکن بیٹا یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر پیسہ جو ہے کسی اچھے طریقے سے آئے گا اور بڑے بھلے طریقے سے آئے گا تو اس کے ساتھ وہ سکون اور بھلائی اور ایک اطمینان بھی آپ کے گھر میں آئے گا۔ اگر پیسہ اچھے راستے سے آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خیر اور برکت بھی آئے گی۔ اگر پیسہ اچھے راستے سے نہیں آئے گا نا تو پیسہ تو آ جائے گا لیکن گھر کے اندر لڑائی بھی آئے گی، گھر کے اندر فساد بھی آئے گا، گھر کے اندر بے چینی بھی آئے گی، گھر کے اندر بیماریاں بھی آئیں گی، گھر کے اندر اور بہت سارے مسائل بھی آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل جتنی اہم ہم اپنی ذاتی اور پرسنل لائف کو اور اچھا اور خوشگوار اس کو بنانا چاہتے ہیں، اتنی ہی اچھی ہماری ورکنگ لائف بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہماری ورکنگ لائف اتنی اچھی اور بہترین نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری وہ لائف بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ایک اور اس کا پہلو بھی ہے جس کو آپ کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ہماری لائف کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہماری پرسنل لائف بہت اچھی ہو جائے اور ورکنگ لائف بھی ظاہر ہے پھر اچھی ہی ہوگی اور وہ چیز بھی اچھی ہو جائے، اور یہ تو بڑی ڈیفینیٹ بات ہے نا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ ہر شخص دنیا کا کام کرتا ہے، کوئی ایسا شخص آپ کو نہیں نظر آئے گا جو کام نہ کرتا ہو۔ مثلاً یہ کہ ایک سڑک پہ مزدوری کر رہا ہے تو بھائی کام کر رہا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، ملک کا صدر، تو ایک کام تو وہ بھی کر رہا ہے نا، آفس میں بیٹھتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اس کے کام کی ڈیفائن ہے۔ اسی طرح کوئی آفیسر ہے، کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے، کوئی پرائیویٹ کسی آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی کمپنی چلا رہا ہے تو کام تو وہ بھی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دکاندار سے لے کے ایک مزدور سے لے کے اوپر تک جہاں تک بھی آپ جائیں گے تو یہ سارے کے سارے لوگ کام کرتے ہیں، اور یہی ہماری ورکنگ لائف ہوتی ہے۔ بس اس ورکنگ لائف ہی کا اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ورکنگ لائف جتنی اچھی آپ نے سیٹ کر لی ہے اتنا آپ کو کمال مل جائے گا، اتنی آپ کی پرسنل لائف کمال کی ہو جائے گی، اور اتنی ہی ایک اور چیز بھی کمال کی ہوگی، اور اسے کہتے ہیں سوشل لائف۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ تعلق، لوگوں کے ساتھ ملنا۔ آپ کی ورکنگ لائف اچھی ہے، پرسنل لائف اچھی ہے جناب، اچھے کھاتا پیتے اور اچھا رہ رہے ہیں، اچھا ماحول ہے، سب کچھ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی جناب جو بیگانے ہیں وہ بھی اپنے ہو جاتے ہیں، جو کبھی ملنا نہیں چاہتے وہ بھی سکے بنتے ہیں۔ اور اگر یہ معاملہ ذرا خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ہو، کسی کا مطلب گھر، کسی کا ماحول، کسی کی کھانا پینا اور کسی کا اڑنا بیٹھنا، یہ چیزیں ذرا کمزور ہو جائیں تو جو بہت سکے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں تو ظاہر انٹر لنک ہیں، اور اس طرح سے آپ کی ایک سوشل لائف جو ہے وہ بھی سیٹ ہوتی ہے۔ تو جب انسان کی پرسنل لائف، اس کی ورکنگ لائف اور اس کی سوشل لائف یہ ساری بیلنس ہوگی تو تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہے اصل کریئر، جس کو میری نظر میں یہ ایز اے کریئر کاؤنسلر جس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں اور آپ کے لیے بہت آسان طریقے سے بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا اصل پھر کریئر بنے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت پیسہ کما لے لیکن گھر کے اندر مسائل، گھر کے اندر فساد، گھر کے اندر بے چینی، جہاں پہ ورکنگ ہو رہی ہے
وہاں بھی لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل، وہاں بھی کسی کے ساتھ کچھ، کسی کے ساتھ کچھ، وہاں بھی سردردی، اور لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلقات ہیں وہاں پہ بھی کہیں اونچ کہیں نیچ اور کہیں اس طرح کے۔ مجھے بتائیے یہ کیسی زندگی ہے؟ اس زندگی کو کیا کہنا چاہیے؟ اس کو کہتے ہیں شرمندگی۔ یہ ایک شرمندگی والا پہلو ہے۔ تو دراصل کریئر ہوتا وہ ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے نتیجے میں اسے اس کی لائف کے اندر سوشل اسپیکٹ سے، فائنینشیل اسپیکٹ سے، اس کی گروتھ کے اسپیکٹ سے سب چیزیں آگے بڑھ رہی ہوں۔ اگر کہیں رک جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے نہیں چلتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریئر اچھا نہیں ہے بھائی، وہ کام اچھا نہیں ہے، وہ ورکنگ لائف اچھی نہیں ہے، وہ آپ کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے، وہ آپ کا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے، اور اس کا پھر اس کی قیمت تو پھر دینی پڑتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اونچ نیچ کرے اور اس کو قیمت نہ دینی پڑے۔ ہاں وہ قیمت انسان کو کبھی سمجھ آتی ہے، کبھی نہیں سمجھ آتی۔ سمجھ آ جائے گی تو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، گھر کے اندر مسائل ہیں، لوگوں سے تعلقات بگڑے ہیں، رشتہ داروں سے مسائل خراب ہیں، باقی چیزوں سے، تو ایسی لائف کیسی لائف ہوتی ہے؟ تو بہرحال میں آپ کو مختصر یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ میٹرک کے لیول پہ ہوں، آپ انٹر کے لیول پہ ہوں، آپ گریجویشن میں ہوں، آپ جب لائف اور کریئر کے بارے میں بات کریں گے تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے کریئر وہ کریئر ہوتا ہے، کریئر اس کو کہتے ہیں کہ جو زندگی کے اس سفر کے اندر جو آپ کی سوشل، آپ کی پبلک اور آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی پرسنل لائف بہت بیلنس طریقے سے چلے، اور وہ چیز آپ کو خوشی بھی دے، اطمینان بھی دے، اور آپ کی ضروریات کو پورا بھی کرے، اور وہ چیز زندگی کے آخری سانس تک آپ کو حشاش بشاش بھی رکھے، خوش و خرم بھی رکھے، اور آپ کو توانا بھی رکھے۔ یہ ہے وہ کریئر جو آپ کو لینا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز آپ لیتے ہیں کسی کے کہنے پر، چچا ماموں خالہ کے کہنے پر، کسی ٹیچر کے کہنے پر، کسی عزیز کے کہنے پر، کسی دوست اور کزن کے کہنے پر، تو بیٹا یہ سارے گیس ہیں، یہ گیس پیپر کی طرح کا گیس ہے، لگ گیا تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تھا تو تمہارا یہ کام ہو گیا، اور نہیں لگا تو تمہاری قسمت نہ مانے، تمہاری تو قسمت ہی گندی تھی، تمہاری قسمت ہی خراب تھی، تمہارے پاس یہی نکلا، یہی رزلٹ نکلا، پھر یہ جواب ہوگا میں نے تو میرا اندازہ تھا کہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی، اس کی مطلب بیس لیس چیزیں ہیں ساری۔ دیکھو کریئر کاؤنسلر ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ اعداد و شمار کی بنیاد پر، ڈیٹا کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر زندگی کا فیصلہ کیجئے۔ ایگزام میں جو گیس لگتا ہے اس گیس کے نتیجے میں آپ فوری اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گیس نہیں لگا تو 6 مہینے بعد دوبارہ پیپر دے دیں، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی، زندگی ایک ہی ہے، اور اگر آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے تو اس کا خمیازہ پھر بھگتنا پڑتا ہے، اور وہ بڑا تلخ ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ گیس نہ کیجئے، بلکہ حقائق کی بنیاد پر زندگی کا فیصلہ کیجئے اور اپنے کریئر کا صحیح انتخاب کیجئے۔ وہ آپ کسی بھی سطح پر ہیں، ایون آپ ورکنگ لائف میں ہیں، تب بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گڑبڑ ہیں، بیلنس نہیں ہے، تو رکیے، ذرا ٹھہریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریویو کیجئے، مشورہ کیجئے، لاؤڈ تھنکنگ کیجئے کسی کے ساتھ بیٹھ کر، اور اس کے بعد ٹھیک راستے پہ چلیے اور صحیح راستے کا انتخاب کیجئے۔ اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کا اطمینان ہے۔